بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین گرامی قدر، قرآن مجید فرقان حمید 10واں پارہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 تلاوت کی ہے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے واجب الاحترام عزیز دوستوں اور بزرگوں، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ وہ مہینہ ہے کہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جن مہینوں کا ذکر کیا، فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ہاں جو مہینوں کی تعداد ہے یہ 12 مہینے ہیں۔ فرمایا فی کتاب اللہ، کتاب اللہ کے اندر جو تعداد موجود ہے وہ 12 مہینے ہی ہیں۔ اچھا، یہ 12 مہینے اللہ نے کب مقرر کیے؟ فرمایا یوم خلق السماوات والارض، جس دن میں نے آسمان اور زمین، جس دن میں نے ان کو پیدا کیا تھا اسی دن میں نے 12 مہینوں کو بھی پیدا کیا تھا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے بڑی عزت اور احترام والے مہینے ہیں۔
ان 4 مہینوں کے اندر اپنے آپ کو ہر قسم کی برائی سے، لڑائیوں سے، جھگڑوں سے، خدا اور اس کی رسول کی نافرمانیوں سے بچا کے رکھنا ہے۔ ویسا تو سارا سال ہی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنی ہے اور برائیوں سے بچنا ہے، لیکن خاص طور پہ اللہ نے ان 4 مہینوں کا ذکر کیا کہ حد سے زیادہ ان مہینوں کا احترام کرنا ہے اور ان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ 3 مہینے تو گزر چکے ہیں، اب یہ 4تھا مہینہ چل رہا ہے۔ جو 3 مہینے گزر چکے، ایک رجب کا مہینہ ہے جو رمضان سے پہلے گزرا، اور دوسرا مہینہ ذی قعدہ کا، تیسرا مہینہ ذو الحجہ جس مہینے کے اندر آپ نے عید منائی ہے، اور 4تھا مہینہ یہ محرم الحرام کا ہے۔ اور یہ جو حرمت والے مہینے ہیں، ان مہینوں کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت کرنا یا نیکی کے کام کرنا اللہ رب العزت کو دیگر مہینوں سے زیادہ ان مہینوں کے اندر عزیز اور پسند ہے۔ جیسے کہ ذو الحجہ کے مہینے کے اندر علماء اکرام اکثر بیانات فرماتے رہتے ہیں، اور رمضان المبارک کے مہینے کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی مہینے کے روزے پسند کیے جاتے ہیں تو وہ محرم الحرام کے مہینے کے روزے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی 10 محرم کا روزہ رکھتے رہے، تو یہ حرمت والا اور احترام والا مہینہ ہے۔ ہاں، جو لوگ اس مہینے کو احترام والا نہیں سمجھتے تو وہ جان لیں کہ محرم الحرام کا مہینہ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے، مفسرین کی تفسیریں دیکھیں گے، مورخین کی تاریخ دیکھیں گے، تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہے، اللہ نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ اللہ رب العزت کے انبیاء، صحابہ اور جتنے بھی ایمان والے نیک لوگ ہیں، ان لوگوں کے لیے تو یہ مہینہ عزت والا مہینہ ہے، ان لوگوں کے لیے احترام اکرام اور انعامات والا مہینہ ہے۔ لیکن جو لوگ ان کے دشمن ہیں، ان کے مخالف ہیں، وہ مومنین نہیں، وہ کفار ہیں، وہ مسلمین نہیں، وہ منافقین ہیں، ان کے لیے یہ مہینہ ذلت اور رسوائی والا مہینہ ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں آپ حضرات نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ سنا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے جب اس بجنے والی مٹی کا خمیر تیار کیا، حضرت آدم علیہ السلام کا وجود اپنے دست قدرت سے بنایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کے وجود کے اندر اپنی روح کو پھونک دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھیں کھلیں، دیکھنے لگ گئے، سننے لگ گئے، پہچاننے لگ گئے، تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دے دیا۔ اب یہ جو آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور ان کو مسجود ملائک بنایا گیا، تو یہ محرم کا مہینہ تھا۔ اللہ رب العزت نے اس محرم کے مہینے کو اپنے نبی اور ساری کائنات کے انسانوں کے بابا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے باعث عزت اور باعث شرف بنایا، اور ان کے مقابلے میں ابلیس نے جب وہاں اللہ رب العزت کی نافرمانی کی
آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے ذلیل اور مردود کر کے جنت سے نکال دیا۔ اور یہ مہینہ اس وقت بھی محرم کا تھا۔ اس مہینے کو اللہ رب العزت نے ابلیس کے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب بنایا۔ آپ آگے آئیں تو آپ دیکھیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام جب طوفان آیا، وہ پانی کا طوفان اور سیلاب، تو رجب کے مہینے میں وہ سیلاب آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اس سیلاب میں تیرتی رہی، اس کی موجوں کے اوپر 6 ماہ تک یہ کشتی تیری، اور بالآخر 6 ماہ گزرے اور محرم الحرام کا مہینہ آیا تو جودی پہاڑ کے اوپر اس کشتی کو کنارہ ملا۔ اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس طوفان سے نجات نصیب فرمائی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفانی موجوں سے نجات کا اگر کوئی مہینہ تھا تو وہ محرم کا تھا۔ لیکن ان کے مقابلے میں جتنے بھی کفار تھے، وہ 5 تن کے پجاری، 5 بتوں کی عبادت کرنے والے، اکیلے رب کو چھوڑ کے ان تمام کفار کے لیے تباہی، بربادی اور رسوائی کا سبب یہ محرم الحرام کا مہینہ بنا۔ اور اسی مہینے کے اندر ان کو جو حضرت نوح کے مقابلے میں آئے تھے، اللہ نے تباہ و برباد فرمایا۔ اسی طرح اگر آپ آگے آئیں تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے کہ جب نمرود نے آگ لگوائی اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈالا تو رب العالمین نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم کو اس آگ سے نجات دلوائی، اس نار کو حضرت ابراہیم کے اوپر گلزار بنایا تو حکم کر دیا، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ میرے خلیل کو کسی قسم کی گرمی بھی نہیں پہنچنی چاہیے اور میرے نبی کو سردی بھی نہیں پہنچنی چاہیے۔ جب حضرت ابراہیم کو آگ سے میرے اللہ نے نجات دلائی تو مہینہ محرم کا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے عزت اور نجات کا سبب بنا تو محرم کا مہینہ تھا۔ لیکن اس کے مقابلے میں نمرود کی ناک کے اندر ایک مچھر گھس گیا اور سیدھا اس کے دماغ کے اندر چلا گیا۔ اب جب بھی کوئی انسان، کوئی مہمان نمرود کے پاس آتا تو وہ ان سے کہتا کہ میرا حال، میری خیریت، دعا اور سلام بعد میں کرنا، پہلے اپنا جوتا اتار کے میرے سر پہ مارو، اس سے مجھے آرام اور سکون ملتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کے دشمن نمرود کو ذلیل و خوار کیا تو محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کلیم اللہ جب اپنی قوم کو لے کے جا رہے ہیں، پیچھے فرعون کی فوج، آگے دریا کی موج، سارے امتی پریشان، اے موسیٰ کیا کریں، انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، اگر یہاں ٹھہرتے ہیں تو فرعون آ جائے گا، اگر آگے جاتے ہیں تو کشتی کوئی نہیں، ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، ڈوب جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جس دن، جس مہینے میں اللہ نے رستے بنائے تھے تو 12 رستے بنے اور پوری فوج ان 12 رستوں سے پار ہو گئی تو مہینہ محرم الحرام کا تھا۔ اور فرعون نے دیکھا کہ رستہ بنا ہوا ہے، سمندر کے اندر گھس گئے، اللہ رب العزت نے اس سمندری پانی کو ملنے کا حکم دے دیا، فرعون اس سمندر کے اندر غرق ہوا، محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ تو اللہ رب العزت نے محرم کے مہینے کو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے لیے فرعون سے نجات کا سبب بنایا اور فرعون کے لیے اس مہینے کو تباہی اور بربادی کا سبب بنایا۔ اسی طرح اگر آپ آگے آئیں تو پیارے آقا جناب امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے 50 دن پہلے جب ابرہ اپنی فوج کو لے کے بیت اللہ کے اوپر چڑھائی کرنے لگا تو اللہ رب العزت نے بیت اللہ کی حفاظت کی اور اس محرم کے مہینے کو بیت اللہ کی عزت کا سبب بنایا، اور اسی مہینے کے اندر بیت اللہ کو ابرہ کی فوج سے اللہ نے بچایا، اور
ان چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیلوں کے ذریعے اللہ رب العزت نے ابرا کے اس ہاتھیوں کے اتنے بڑے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو مہینہ وہ بھی محرم کا تھا۔ اللہ نے اس مہینے کو بیت اللہ کے لیے عزت کا سبب، ابرا کے لیے ذلت اور خواری کا سبب بنایا۔ اسی طرح اگر آپ آگے آئیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جو جنگ جیتی تھی، جن کا فاتح حضرت علی کو قرار دیا گیا تھا، جنگ خیبر محرم کے مہینے میں ہوئی تھی، اور اس جنگ کے فاتح حضرت علی قرار دیے گئے تھے، تو مہینہ محرم کا تھا۔ تو عزیز دوستوں اور بزرگوں، محرم الحرام کا جو مہینہ ہے یہ ایمان والوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والوں کے لیے عزت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ ان لوگوں کو عزتیں عطا فرماتے ہیں، اللہ ان لوگوں کو خوشیاں عطا فرماتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل اور خوار فرماتے ہیں۔ پھر آپ آگے آئیں تو واقعہ کربلا جو حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میدان کربلا میں پیش آیا اور بے دردی کے ساتھ حضرت حسین کو شہید کیا گیا، تو مہینہ محرم کا تھا۔ عزیز دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ عظیم ہستی ہیں، کتابوں میں لکھا ہے ایک عورت جس کا نام ام فضل تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جاءت امرأۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ام فضل نامی عورت میرے نبی کریم کے پاس آ کے کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے ایک بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، بڑا ہی برا سپنا دیکھا ہے، یا رسول اللہ میرا دل بڑا گھبرایا ہوا ہے کہ میں نے اتنا گندا خواب کیسے دیکھ لیا۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں ام فضل سنا، اس لیے کہ بعض اوقات خواب تو برا ہوتا ہے لیکن اس کی جو تعبیر ہوتی ہے وہ بڑی پسندیدہ ہوتی ہے، اس لیے تو اپنا خواب سنا میں تاکہ تجھے تیری تعبیر بتاؤں۔ وہ عورت کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کے وجود کا ایک ٹکڑا کٹ جاتا ہے اور کٹ کے میں فضل کی گود کے اندر گر جاتا ہے۔ جب سے میں نے یہ خواب دیکھا میرا دل بڑا گھبرایا ہوا ہے، آمنہ کے لال کے گوشت کا ٹکڑا میری گود کے اندر کیوں گر گیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ام فضل یہ تو گھبرانے والی بات نہیں ہے، یہ کوئی برا خواب نہیں، یہ تو بڑا خوش بخت خواب ہے، اس لیے کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے میری بیٹی حضرت فاطمہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام حسین ہوگا، وہ جب پیدا ہوگا تو تیری گود میں آئے گا، تو اسے دودھ پلائے گی، تو اسے اپنی آغوش میں اٹھائے گی، اسے کھلائے گی، اسے پلائے گی۔ بالآخر یہ تعبیر میرے نبی نے سنائی تھی اور وقت آیا تو ایسے ہی ہوا، حضرت علی کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام حضرت علی نے حرب رکھا۔ پیارے آقا کو اطلاع دی گئی کہ آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے۔ آپ خوشی خوشی تشریف لائے، حضرت حسین کو اپنی گود میں اٹھایا تو پوچھا اس کا کیا نام رکھا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ اب حرب کا معنی ہے لڑائی، لڑنے والا، جنگجو، کیونکہ خود بہادر تھے، دلیر تھے، جنگجو تھے، جہاد کیا کرتے تھے، تو بیٹے کا نام بھی حرب رکھا۔ تو پیارے آقا نے فرمایا علی نہیں، میرے اس بیٹے کا نام حرب نہیں، اس کا نام حسین ہونا چاہیے۔ تو تبدیل کر کے حسین نام رکھ دیا گیا۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو اٹھایا اور اپنا لعاب دان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ کے اندر ڈال دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کے اندر اپنا لعاب ڈالا۔ کتنے خوش نصیب ہیں حضرت امام حسین کہ جن کے بابا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں، جن کی ماں جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ ہیں۔
اور جن کے منہ کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب ڈالا گیا۔ لوگوں یہ وہ لعاب ہے جب حضرت علی کی دکھتی آنکھوں کے اوپر لگا دیا گیا تو آنکھیں ایسے ٹھیک ہو گئیں جیسے کبھی خراب ہی نہیں ہوئی تھیں۔ اور یہ وہ لعاب ہے کہ جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند آدمیوں کے کھانے کے اندر ڈالا گیا تو 700 انسانوں کی فوج نے وہ کھانا کھایا، پھر بھی کھانا ختم نہ ہوا۔ وہ لعاب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ کے اندر ڈالا گیا، اور کتنا خوش نصیب ہے حضرت حسین کہ جس کے نانا خود امام الانبیاء ہیں۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش ہو رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں، مبارکبادیں دے رہے ہیں، نام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دیا۔ جب اذان اور اقامت کہنے کا وقت آیا تو آج کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہو، کسی کے گھر میں پوتا پیدا ہو تو اس کے کان کے اندر اس کے باپ کی آواز گونجے گی اور وہ اذان دے گا، استاد جی کی اذان کی آواز گونجے گی۔ لیکن اے حسین تیری عظمت پہ قربان جاؤں، تیری ایک کان کے اندر اقامت کہی گئی، دوسرے کان کے اندر اذان دی گئی، تو وہ اذان دینے والی آواز اگر کسی ہستی کی تھی تو وہ سارے نبیوں کے امام جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان کی آواز تھی۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ 7 دن کے ہو گئے تو اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کا ختنہ کرایا، سر منڈوایا گیا، اور جو سر کے بال تھے ان کو چاندی کے بدلے میں تولا گیا، اور ان بالوں کے ہم وزن چاندی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فرمائی۔ اور اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کا حقیقہ کیا۔ آج میں اور آپ اپنی اولاد کا حقیقہ کرتے ہیں، لیکن کتنا خوش نصیب ہے میدان کربلا کا یہ شہید کہ جس کا حقیقہ کرنے والا، جس کے حقیقے کی محفل کا روح رواں خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عزیز دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین بلکہ حضرات حسنین کریمین سے ایسی محبت کی ہے کہ کبھی کسی سے ایسی محبت اس کے بعد نہیں کی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کو اور حضرت حسن کو اٹھاتے تھے اور سونگا کرتے تھے اور فرماتے تھے لوگوں یہ جنت کے پھول ہیں، اور اٹھاتے اور ان کی گردن کے پاس اپنی ناک لگا کے ان کو سونگا کرتے تھے۔ یہ محبت کر رہے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا جس کا نام مروان تھا، تو کہنے لگا اے ابو ہریرہ ہم نے دیکھا ہے تم لوگ حسنین کریمین سے اتنی زیادہ محبت کیوں کرتے ہو؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور فرمایا مروان جب پوچھ ہی لیا ہے تو پھر سن لے، ہم اس لیے حضرت حسین سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک جنگ میں جا رہے تھے، اس سفر کے اندر مشکل سفر تھا، حضرت فاطمہ بھی ہمارے ساتھ تھیں، نبی پاک بھی تھے، بہت بڑا لشکر تھا، اور اس لشکر کے اندر حضرت حسن اور حسین بھی تھے۔ مشکل سفر ہے، کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، پینے کے لیے پانی تک نہ رہا، تو اچانک بچوں کی رونے کی آواز سنائی دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور صحابہ سے کہا یہ بچوں کی رونے کی آواز آ رہی ہے، پتہ لگاؤ یہ کون رو رہا ہے۔ تو صحابہ اکرام نے بتایا کہ آپ کے نواسے حسن اور حسین رو رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا انہیں میرے پاس لے کے آؤ۔ جب حضرت فاطمہ لے کے آئیں تو پوچھا کہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ ان کو پیاس لگی ہوئی ہے اور پورے لشکر میں کسی کے پاس پینے کے لیے پانی کا گھونٹ تک نہیں ہے۔ تو آپ نے حکم دیا کہ سارے لوگ اپنے اپنے مشکیزیں ایک برتن کے اندر الٹا کرو، ہو سکتا ہے چند قطرے پانی کے نکل آئیں اور میرے ان نواسوں کی پیاس بجھ جائے۔ لیکن مشکیزیں الٹے کیے گئے،
کسی کے مشکیزے کے اندر سے پانی کا قطرہ تک نہیں نکلا، لیکن حضرات حسنین کریمین زاروں قطار رو رہے ہیں، بچہ ہے اسے کیا پتہ پانی ہے یا نہیں، اس کو پیاس لگی ہے، اس کو پانی چاہیے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہماری آنکھوں نے دیکھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو اٹھایا اور اپنی زبان مبارک حضرت حسین کے منہ کے اندر ڈال دی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا کی زبان کو چوسا، اللہ رب العزت نے حضرت حسین کی پیاس کو دور کر دیا۔ اسی طرح پھر حضرت امام حسن کے منہ کے اندر اپنی زبان دی، انہوں نے بھی اپنے نانا کی زبان کو چوسا، اللہ نے ان کی پیاس کو بھی دور فرما دیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اے مروان، ہم حسن اور حسین سے محبت کیوں نہ کریں؟ ان کے منہ کے اندر وہ زبان ڈالی گئی تھی جو سارے نبیوں کے سردار کی تھی، ان کے منہ کے اندر وہ لعاب ڈالا گیا تھا جو سارے نبیوں کے امام کا تھا، ان کی پیدائش کے وقت خوشی اس ہستی کو ہوئی تھی جو سارے نبیوں کا امام تھا۔ تو پھر یہ وہ لوگ ہیں جن کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا کے جس ہستی نے کھلایا تھا وہ ہستی سارے نبیوں کی امام تھی، تو ہم ان کی عزت کیوں نہ کریں، ان سے محبت کیوں نہ کریں؟ تو عزیز دوستو، صحابہ کرام ان دونوں حضرات کے ساتھ بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک دن میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو اپنے کندھے کے اوپر اٹھایا ہوا ہے اور بیت اللہ شریف میں جا کے دعا کر رہے ہیں، بیت اللہ شریف میں کھڑے ہوئے ہیں اور دعا کر رہے ہیں۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہم انی احبہ فاحبہ، اے میرے اللہ یہ میرا نواسہ حسین، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ یہ میرے نبی کی محبت ہے۔ اور ایک مرتبہ کندھوں پہ اٹھایا ہے اور گلی پہ لے کے جا رہے ہیں، آگے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد ہو رہی ہے۔ حضرت عمر نے دیکھا تو ہنسے اور مسکرائے اور فرمایا نعم المرکب، اور فرمایا نعم الراکب۔ جب یہ الفاظ کہے نعم المرکب کہ کتنی بہترین سواری ہے، تو حضرت نبی کریم نے فرمایا اے عمر جملہ ادھورا ہے، اس کو مکمل کرو۔ نعم المرکب فنعم الراکب، صرف یہ سواری بہترین نہیں، اس سواری کے کندھوں پہ جو سوار ہے وہ بھی بہترین ہے۔ تو یہ محبت تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے جب عزت دینا چاہی تو اسی محرم کے مہینے کو اس کا سبب بنایا اور وہ عظیم موت نصیب فرمائی جس موت کو پیارے آقا نے ساری زندگی مانگا اور فرمایا اے میرے اللہ، ہر نبی کے اوپر تو نے وحی نازل کی ہے، تو نے انبیاء دنیا میں بھیجے ہیں اور مجھے بن مانگے امام الانبیاء بنایا ہے۔ اے اللہ میں نے نبوت نہیں مانگی، تو نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ اے اللہ اس کائنات میں تو نے جتنی نعمتیں پیدا کی ہیں، جنت کے اندر تو نے جتنی نعمتیں پیدا کر رکھی ہیں، ان تمام خزانوں میں سب سے بہترین خزانہ، ان تمام نعمتوں میں سب سے بہترین نعمت شہادت کی موت والی نعمت ہے۔ لہذا لوجدت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ اے میرے اللہ میری تجھ سے دعا یہ ہے کہ اپنے خزانوں میں سے بہترین خزانہ، اپنی نعمتوں میں سے بہترین نعمت شہادت کی موت مجھے عطا فرما۔ میں میدان جہاد کے اندر جہاد کروں اور پھر شہید ہو جاؤں، تو پھر مجھے زندہ کرے، پھر میں جہاد کروں، پھر میں شہید ہو جاؤں، تو پھر مجھے زندہ کر، پھر میں جہاد کروں، پھر میں شہید ہو جاؤں۔ اللہ رب العزت نے وہ موت جو امام الانبیاء نے مانگی لیکن ان کو نہیں مل سکی، ان کے نواسے کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما کے عزت والا اور مقام والا نواسہ بنا دیا۔ تو عزیز دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ حرمت والے مہینے، ان مہینوں میں جو بھی محرم کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت نے اس مہینے کو ایمان والوں کے لیے، انبیاء کے لیے، صحابہ کرام کے لیے اور تمام قیامت تک آنے والے نیک لوگوں کے لیے عزت والا مہینہ بنایا، لیکن ان کے مقابلے میں آنے والے کفار اور منافقین کے لیے اللہ نے ذلت والا مہینہ بنایا۔ آپ دیکھیے اسی مہینے کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود ملائک بنایا اور ابلیس کو مردود قرار دے دیا گیا۔
اسی مہینے کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو 6 ماہ کے طویل طوفانی اور سیلاب اور اس پانی کے اوپر تیرنے کے بعد جودی پہاڑ کے اوپر کنارہ عطا فرمایا اور ان کے مقابلے میں جتنے بھی کفار تھے اسی سیلاب میں تباہ و برباد فرمایا۔ اسی محرم الحرام کے مہینے میں تو اللہ رب العزت نے انبیاء کو عزتیں دی ہیں اور حضرت حسین کو شہادت والی موت عطا فرما کے عزت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ عزت والا مہینہ ہے، لہذا اس مہینے کے اندر جتنا ہو سکے پیارے نبی کی سنتوں کو اپنانا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال کو اپنانا چاہیے، اور جتنے بھی نیک کام ہیں وہ سارے کرنے چاہیے، کسی کام سے رکنا نہیں چاہیے، لیکن جتنے بھی حرام کام ہیں، مکروہ اور ناپسندیدہ کام ہیں، ان سے رکنا چاہیے، اس لیے کہ یہ مہینہ ایمان والوں کے لیے عزت والا مہینہ ہے، اور جتنے بھی بدمعاش لوگ ہیں، کفار لوگ ہیں، منافقین لوگ ہیں، ان کے لیے ذلت والا مہینہ بن کے آیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ مہینہ 2 حصوں میں اللہ نے تقسیم فرمایا، لیکن افسوس کہ ہم نے دوسروں کی کفار کی دیکھا دیکھی ہم نے اس مہینے کو معاذ اللہ منحوس مہینہ جی، معاذ اللہ افسوس والا مہینہ جی۔ کیوں افسوس والا کیوں ہے؟ اور جی اس مہینے پہ حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے نا، وہ 72 افراد شہید کیے گئے، اس وجہ سے افسوس والا مہینہ۔ آپ مجھے بتائیں، کسی کے گھر میں موت ہو جاتی ہے آپ افسوس کے لیے جاتے ہیں، لیکن کوئی بندہ شہید ہو جائے اور آپ کہیں افسوس ہے جی شہید ہو گیا، تو یہ اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ وہ شہادت کی موت جو آمنہ کے لال ساری زندگی مانگتے رہے ہیں، اللہ نے وہی موت ان کے نواسے کو نصیب فرمائی ہے، اللہ کے نبی کی دعا قبول ہوئی، تو آپ اس پہ افسوس کریں گے تو آپ سے زیادہ بدبخت انسان اس کائنات میں کوئی نہیں۔ آپ شہادت والی عظیم موت کو جو نبیوں نے مانگی، آپ کہہ رہے ہیں جی افسوس نکالے جی، یہ افسوس والا مہینہ۔ تو دوستو یہ افسوس والا مہینہ نہیں، یہ خوشی والا مہینہ ہے کہ اللہ نے اس مہینے کی برکت سے ایمان والوں کو خوشیاں اور عزتیں اور برکتیں اور مقام نصیب فرمائے ہیں۔ اگر اس مہینے کے اندر افسوس کسی کو ملا، تباہی اور بربادی کسی کو ملی، تو اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانوں کو ملی ہے۔ آخری بات جی، اور وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ابھی ذوالحجہ کا مہینہ گزرا ہے، تو ذوالحجہ کے مہینے کے اندر کثرت سے نکاح پڑھائے گئے اور شادیاں ہوئی ہیں۔ کیوں؟ اور جی بس کمک مکانا جائے تو پھر اگو محرم شروع ہو جلسی، لہذا محرمہ کو پہلے اس کمک مکا چھڑا۔ کیوں بھائی محرمہ بچ کیسے کس پابندی لائی ہے یار محرمہ بچ شادی کرنا گناہ ہے؟ نکاح میرے نبی کی سنت ہے، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ میری سنت ہے، جو اس سے اعراض کرے گا میرا امتی نہیں۔ اب کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ محرم کے مہینے میں پیارے نبی کی سنت کو زندہ نہیں کرنا چاہیے؟ ہاں یہ گل ہے، جڑی شادی ایسی کرتے ہیں خسرے نچانے والی، او ساری رات ڈم 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 لوگوں جگا کے رکھنا، لوگوں کی نیندرا حرام کرنا، ایسی شادی 12 مہینے حرام ہے۔ محرمہ بھی حرام ہے ہی ہے، باقی 12 مہینے میں بھی حرام ہے، لیکن جو شادی حضرت حسین نے کی ہے، جو شادی میرے نبی نے کی ہے محرم کے مہینے میں، حضرت صفیہ کے ساتھ جو شادی میرے نبی نے کی، وہ شادی 12 مہینے جائز ہے اور محرم میں بھی جائز ہے۔ تو میرے نبی کی ساری سنتوں کو اس مہینے کے اندر ہم نے زندہ کرنا ہے۔ خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں اور 7 تاریخ کو اپنی بیٹی کی شادی حضرت امام حسن کے بیٹے قاسم کے ساتھ کی ہے۔ جو لوگ کراچی میں بڑے شہروں میں رہتے ہیں وہ لوگ جانتے ہوں گے کہ 7 محرم کو رات کے اندھیرے میں شیعہ ایک جلوس نکالتے ہیں، اندھیرے میں نکالتے ہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور اس کا نام رکھا ہے کہ قاسم کی مہندی ہے۔ تو یہ ہندوؤں کا طریقہ، لیکن وہ نکالتے ہیں کیوں؟ اور جی 7 تاریخ کو میدان کربلا میں حضرت حسین نے اپنے بھتیجے کی شادی اپنی بیٹی کے ساتھ کی تھی، اور اس بھتیجے کا نام حضرت قاسم تھا جو حضرت حسن کے بیٹے تھے۔ اور حضرت عثمان کی شادی میرے نبی نے اپنی بیٹی کے ساتھ اسی محرم کے مہینے میں کی ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ کی شادی بھی اسی مہینے کے اندر ہوئی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ترغیب ہے کہ یہ جو مہینہ ہے یہ ایمان والوں کے لیے عزت والا ہے، افسوس والا نہیں، لہذا ہر عزت والا کام اس مہینے کے اندر کرنا چاہیے، ہر برکت والا کام اس مہینے کے اندر کرنا چاہیے، اور میرے نبی کی ہر سنت کو اس مہینے کے اندر زندہ کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے جو کہا سنا مولا کریم عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔